Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ آج شدید آلودہ دھند کی وجہ سے ٹرینیں اور پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ موٹر وے کے کچھ مقامات بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں کو ٹریفک اور سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر حکومت نے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے ہیں۔ آج شدید آلودہ دھند کی وجہ سے ٹرینیں اور پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ موٹر وے کے کچھ مقامات بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں کو ٹریفک اور سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر حکومت نے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے ہیں۔ سوال نمبر 2۔ ٹی وی چینلز کی وجہ سے لوگ اپنی پسند کے پروگرام دیکھنے میں زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں اور دوسرے کاموں میں دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ نوجوان نسل اکثر غیر تعلیمی یا پرتشدد مواد دیکھتی ہے، جس سے ان کے رویے اور سوچ پر منفی اثر پڑتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی مصروفیات اور تعلیمی کاموں پر بھی اثر ڈال رہا ہے۔ ٹی وی ہماری زندگی کا لازمی جز بن چکا ہے۔ ٹی وی چینلز کی وجہ سے لوگ اپنی پسند کے پروگرام دیکھنے میں زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں اور دوسرے کاموں میں دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ نوجوان نسل اکثر غیر تعلیمی یا پرتشدد مواد دیکھتی ہے، جس سے ان کے رویے اور سوچ پر منفی اثر پڑتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی مصروفیات اور تعلیمی کاموں پر بھی اثر ڈال رہا ہے۔ ٹی وی ہماری زندگی کا لازمی جز بن چکا ہے۔ سوال نمبر 3۔ چائے کے مزے کا اصل راز اس کے رنگ، خوشبو اور ذائقے میں ہے۔ چائے تیار کرنے کے 3 اصول ہیں: لطافت، خشکی اور صفائی۔ چائے کی خوبیوں سے لطف اٹھانے کے لیے سکون اور توجہ ضروری ہے، اور یہ صرف اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو دنیا کی ہنگامہ خیزی کو پرسکون طریقے سے دیکھ سکے۔ چائے کے صحیح انداز سے استعمال سے دل اور دماغ دونوں کو آرام ملتا ہے۔ چائے کے مزے کا اصل راز اس کے رنگ، خوشبو اور ذائقے میں ہے۔ چائے تیار کرنے کے 3 اصول ہیں: لطافت، خشکی اور صفائی۔ چائے کی خوبیوں سے لطف اٹھانے کے لیے سکون اور توجہ ضروری ہے، اور یہ صرف اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو دنیا کی ہنگامہ خیزی کو پرسکون طریقے سے دیکھ سکے۔ چائے کے صحیح انداز سے استعمال سے دل اور دماغ دونوں کو آرام ملتا ہے۔ سوال نمبر 4۔ ابو نے کہا ہے کہ آپ سب دوست پارٹی کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سب لوگ خوشی سے شامل ہو سکیں۔ اگر ہوٹل مہنگا ہے تو پارک یا سبزہ زار میں بیٹھ کر پارٹی کی جا سکتی ہے۔ گھر میں پارٹی کرنے کی صورت میں ہمسایوں کے آرام میں خلل ہو سکتا ہے۔ زندگی میں اہم بات یہ ہے کہ سب لوگ ہم سے خوش اور مطمئن رہیں۔ ابو نے کہا ہے
کہ آپ سب دوست پارٹی کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سب لوگ خوشی سے شامل ہو سکیں۔ اگر ہوٹل مہنگا ہے تو پارک یا سبزہ زار میں بیٹھ کر پارٹی کی جا سکتی ہے۔ گھر میں پارٹی کرنے کی صورت میں ہمسایوں کے آرام میں خلل ہو سکتا ہے۔ زندگی میں اہم بات یہ ہے کہ سب لوگ ہم سے خوش اور مطمئن رہیں۔ سوال نمبر 5۔ مشہور لوگوں کی زندگی میں آسانی کے ساتھ مشکلات بھی ہیں۔ لوگ ان سے بڑی توقعات رکھتے ہیں اور ہر وقت ذہنی دباؤ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور شخصیات کی نجی زندگی اکثر خبروں میں رہتی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون سے وقت نہیں گزار پاتے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنی شہرت اور کام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشہور لوگوں کی زندگی میں آسانی کے ساتھ مشکلات بھی ہیں۔ لوگ ان سے بڑی توقعات رکھتے ہیں اور ہر وقت ذہنی دباؤ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور شخصیات کی نجی زندگی اکثر خبروں میں رہتی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون سے وقت نہیں گزار پاتے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنی شہرت اور کام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ٹیکنالوجی نے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ لوگ اب روایتی طریقوں کو چھوڑ کر جدید علوم کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ نوجوان نسل خاص طور پر مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے نئی مہارتیں سیکھنے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ ملازمت کے تقاضے بدل رہے ہیں، جس کی وجہ سے AI سیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ٹیکنالوجی نے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ لوگ اب روایتی طریقوں کو چھوڑ کر جدید علوم کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ نوجوان نسل خاص طور پر مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے نئی مہارتیں سیکھنے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ ملازمت کے تقاضے بدل رہے ہیں، جس کی وجہ سے AI سیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 7۔ انسانی جسم ایک پیچیدہ نظام پر کام کرتا ہے، اور جب اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو جسم مختلف علامات ظاہر کرتا ہے۔ بعض اوقات موسم کی تبدیلی، غیر صحت بخش خوراک یا بیرونی جراثیم جسم پر حملہ کرتے ہیں۔ جسم کا مدافعتی نظام ان جراثیموں سے لڑنے کے لیے حرکت میں آتا ہے اور جسم کا درجہ حرارت بڑھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جراثیموں اور وائرس کا حملہ بخار کی بنیادی وجہ ہے۔ انسانی جسم ایک پیچیدہ نظام پر کام کرتا ہے، اور جب اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو جسم مختلف علامات ظاہر کرتا ہے۔ بعض اوقات موسم کی تبدیلی، غیر صحت بخش خوراک یا بیرونی جراثیم جسم پر حملہ کرتے ہیں۔ جسم کا مدافعتی نظام ان جراثیموں سے لڑنے کے لیے حرکت میں آتا ہے اور جسم کا درجہ حرارت بڑھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جراثیموں اور وائرس کا حملہ بخار کی بنیادی وجہ ہے۔ سوال نمبر 8۔ زندگی میں کامیابی کے لیے بہت سے عوامل کام کرتے ہیں، لیکن ان سب میں وقت سب سے قیمتی دولت ہے۔ جو انسان اپنے کاموں کو ترتیب اور منصوبہ بندی سے کرتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں سے آگے رہتا ہے۔ فضول مشاغل سے دوری، اہم کاموں کو ترجیح دینا اور ہر لمحے کو قیمتی سمجھنا کامیاب انسان کی نشانی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دینا ہی وقت کا صحیح استعمال ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے بہت سے عوامل کام کرتے ہیں، لیکن ان سب میں وقت سب سے قیمتی دولت ہے۔ جو انسان اپنے کاموں کو ترتیب اور منصوبہ بندی سے کرتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں سے آگے رہتا ہے۔ فضول مشاغل سے دوری، اہم کاموں کو ترجیح دینا اور ہر لمحے کو قیمتی سمجھنا کامیاب انسان کی نشانی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دینا ہی وقت کا صحیح استعمال ہے۔
مشق نمبر 1 ختم ہوئی. اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے. پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں. مشق نمبر 2 سوال نمبر 9. مینار پاکستان پر معلومات سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں. آپ یہ معلومات 2 بار سنیں گے. مینار پاکستان لاہور ایک قومی یادگار ہے جسے لاہور میں عین اسی جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقد آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی. اس کو یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے. اس جگہ کو منٹو پارک بھی کہتے ہیں جو سلطنت برطانیہ کا حصہ تھی. آج کل اس پارک کو اقبال پارک کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے. مینار پاکستان کی تعمیر 21 اکتوبر 1968 میں شروع ہوئی اور اس کی تعمیر پر 75 لاکھ روپے کی لاگت آئی. اس کا ڈیزائن ترک ماہر تعمیرات نصیر الدین مراد خان نے تیار کیا اور تعمیر کا کام عبد الخالق اینڈ کمپنی نے سر انجام دیا. یہ مینار 78 ایکڑ رقبے پر محیط ہے اور اس کی بلندی 196 فٹ ہے. اس کے اوپر جانے کے لیے 324 سیڑھیاں ہیں اور لفٹ کی سہولت بھی موجود ہے. مینار کا نچلا حصہ پھولوں کی پتیوں سے ملتا جلتا ہے. اس میں موجود سنگ مرمر کی دیواروں پر قرآنی آیات، محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے اقوال اور پاکستان کی آزادی کی مختصر تاریخ کندہ ہے. اس کے علاوہ قرارداد پاکستان کا مکمل متن اردو اور بنگالی زبانوں میں بھی کندہ کیا گیا ہے. مینار کی تعمیر میں مختلف اقسام کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں جن میں خاص طور پر ٹیکسلا کا پتھر، سنگ مرمر اور چٹانی پتھر شامل ہیں جو اسے ایک منفرد اور دیدہ زیب شکل عطا کرتے ہیں. مینار کی ساخت 3 حصوں پر مشتمل ہے جو برِ صغیر کی مغل، اسلامی اور جدید طرز تعمیر کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے. مینار کے احاطے میں پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کا مزار بھی موجود ہے. خوبصورت سبزہ زار، فوارے، راہداریاں اور ایک جھیل بھی ہے جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتی ہے. ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر یہاں خصوصی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور لاکھوں لوگ اس تاریخی مقام کی زیارت کے لیے آتے ہیں. یہ مینار نہ صرف پاکستان کی تاریخی شناخت کی علامت ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک قیمتی ورثہ بھی ہے. 1984 میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مینار پاکستان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی دیکھ بھال اور بہتری کا سلسلہ جاری رکھا.
اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ مینار پاکستان لاہور ایک قومی یادگار ہے جسے لاہور میں عین اسی جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقد آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس کو یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کو منٹو پارک بھی کہتے ہیں جو سلطنت برطانیہ کا حصہ تھی۔ آج کل اس پارک کو اقبال پارک کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر 21 اکتوبر 1968 میں شروع ہوئی اور اس کی تعمیر پر 75 لاکھ روپے کی لاگت آئی۔ اس کا ڈیزائن ترک ماہر تعمیرات نصیر الدین مراد خان نے تیار کیا اور تعمیر کا کام عبد الخالق اینڈ کمپنی نے سر انجام دیا۔ یہ مینار 78 ایکڑ رقبے پر محیط ہے اور اس کی بلندی 196 فٹ ہے۔ اس کے اوپر جانے کے لیے 324 سیڑھیاں ہیں اور لفٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ مینار کا نچلا حصہ پھولوں کی پتیوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں موجود سنگ مرمر کی دیواروں پر قرآنی آیات، محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے اقوال اور پاکستان کی آزادی کی مختصر تاریخ کندہ ہے۔ اس کے علاوہ قرارداد پاکستان کا مکمل متن اردو اور بنگالی زبانوں میں بھی کندہ کیا گیا ہے۔ مینار کی تعمیر میں مختلف اقسام کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں جن میں خاص طور پر ٹیکسلا کا پتھر، سنگ مرمر اور چٹانی پتھر شامل ہیں جو اسے ایک منفرد اور دیدہ زیب شکل عطا کرتے ہیں۔ مینار کی ساخت 3 حصوں پر مشتمل ہے جو برِ صغیر کی مغل، اسلامی اور جدید طرز تعمیر کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے۔ مینار کے احاطے میں پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کا مزار بھی موجود ہے۔ خوبصورت سبزہ زار، فوارے، راہداریاں اور ایک جھیل بھی ہے جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتی ہے۔ ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر یہاں خصوصی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور لاکھوں لوگ اس تاریخی مقام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ مینار نہ صرف پاکستان کی تاریخی شناخت کی علامت ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک قیمتی ورثہ بھی ہے۔ 1984 میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مینار پاکستان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی دیکھ بھال اور بہتری کا سلسلہ جاری رکھا۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ جلسہ تقسیم انعامات کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے
اے تا جی سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف اے تا جی میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میرے خیال میں اسکولوں میں جلسہ تقسیم انعامات کی تقریب ضرور ہونی چاہیے۔ اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے اسکول میں اس سال اس تقریب میں بہت سے انعامات جیتے کیونکہ میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں پیش رہتی ہوں۔ دوسری رائے۔ کل میرے اسکول میں بھی جلسہ تقسیم انعامات کی سالانہ تقریب تھی۔ پورا اسکول دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اسکول کے گراؤنڈ میں وسیع شامیانہ نصب کیا گیا تھا۔ کرسیاں رکھی گئیں اور اسٹیج بھی تیار کیا گیا تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی اور بہت خوبصورت سما تھا۔ تیسری رائے۔ مجھے بھی کل اس تقریب میں بہت مزہ آیا، خاص طور پر طلباء کی ڈرل، جس میں طلباء نے منظم حرکات اور بینڈ کی سریلی دھنوں پہ سما باندھ دیا۔ اس کے بعد ہونے والی رائفل پریڈ بھی کمال تھی۔ تمام لوگ پروگرام کو حد درجے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ چوتھی رائے۔ مجھے تو سب سے زیادہ انتظار اس وقت کا ہوتا ہے جب سال بھر کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، جس میں ہماری تمام کامیابیوں کا ذکر ہوتا ہے اور پھر مہمان خصوصی کے دستے مبارک سے انعام ملتا ہے۔ پانچویں رائے۔ جلسے کے اختتام پر مہمان نوازی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مہمانوں کی چائے سے تواضع کی گئی۔ یوں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع ملا۔ سب نے پرنسپل اور مہمان خصوصی سے ملاقات کی اور ان تک اپنی بات پہنچائی۔ چھٹی رائے۔ ایسی تقریبات واضح کرتی ہیں کہ اسکول میں موجود عملے کی کارکردگی کیسی ہے اور وہ بچوں پر کتنی محنت کرتے ہیں، جس کی بدولت بچے یہ انعامات حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ والدین جان پاتے ہیں کہ ان کا منتخب اسکول کتنا بہترین ادارہ ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ میرے خیال میں اسکولوں میں جلسہ تقسیم انعامات کی تقریب ضرور ہونی چاہیے۔ اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے اسکول میں اس سال اس تقریب میں بہت سے انعامات جیتے کیونکہ میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں پیش رہتی ہوں۔ دوسری رائے۔ کل میرے اسکول میں بھی جلسہ تقسیم انعامات کی سالانہ تقریب تھی۔ پورا اسکول دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اسکول کے گراؤنڈ میں وسیع شامیانہ نصب کیا گیا تھا۔ کرسیاں رکھی گئیں اور اسٹیج بھی تیار کیا گیا تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی اور بہت خوبصورت سما تھا۔ تیسری رائے۔ مجھے بھی کل اس تقریب میں بہت مزہ آیا، خاص طور پر طلباء کی ڈرل، جس میں طلباء نے منظم حرکات اور بینڈ کی سریلی دھنوں پہ سما باندھ دیا۔ اس کے بعد ہونے والی رائفل پریڈ بھی کمال تھی۔ تمام لوگ پروگرام کو حد درجے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ چوتھی رائے۔ مجھے تو سب سے زیادہ انتظار اس وقت کا ہوتا ہے جب سال بھر کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، جس میں ہماری تمام کامیابیوں کا ذکر ہوتا ہے اور پھر مہمان خصوصی کے دستے مبارک سے انعام ملتا ہے۔ پانچویں رائے۔ جلسے کے اختتام پر مہمان نوازی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مہمانوں کی چائے سے تواضع کی گئی۔ یوں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع ملا۔ سب نے پرنسپل اور مہمان خصوصی سے ملاقات کی اور ان تک اپنی بات پہنچائی۔
छठी राय। ऐसी तकरीबात वाज़े करती हैं कि स्कूल में मौजूद अमले की कारकर्दगी कैसी है और वो बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, जिसकी बदौलत बच्चे ये इनामात हासिल करने के काबिल होते हैं। वालिदैन जान पाते हैं कि इनका मुंतखब स्कूल कितना बेहतरीन इदारा है। मश्क नंबर 3 खत्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 4 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 4 के सवालात पढ़ें। मश्क नंबर 4 सवाल नंबर 11 ता 18। आप ईमान और फिज़ा के दरमियान डिजिटल उर्दू लुग़त के बारे में गुफ्तगू सुन रहे हैं। गुफ्तगू सुनकर हर सवाल के लिए ए, बी, सी में से सही जवाब के सामने दिए गए खाने में टिक का निशान लगाएं। आप यह गुफ्तगू 2 बार सुनेंगे। मैंने सुना है कि इंटरनेट सिर्फ अंग्रेजी मज़ामीन पढ़ाने वालों को फ़ायदा देता है, जबकि उर्दू पढ़ने वालों को इसमें बहुत कम मवाद मिलता है। क्या ये बात दुरुस्त है? अब तो उर्दू में भी बहुत सा मवाद इंटरनेट पर मैसर है। न सिर्फ उर्दू किताबें बल्कि उर्दू डिक्शनरियाँ भी उस पर मिल जाती हैं। क्या वाकई इंटरनेट पर उर्दू की लुग़त भी मौजूद है? हाँ बिल्कुल, उर्दू की डिजिटल लुग़त डाल दी गई है जिसकी बदौलत हम किसी भी लफ्ज़ का मानी देख सकते हैं और उसके तलफ़्फ़ुज़ के बारे में जान सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो हमेशा उर्दू लफ्ज़ का मायनी तलाश करने के लिए बहुत सी लुग़ात से मदद लेनी पड़ती है। अब हमें इन लुग़ात पर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। अब हम इंटरनेट पर बैठकर डिजिटल लुग़त के ज़रिए मिनटों में किसी भी लफ्ज़ का मानी तलाश कर सकते हैं। फिर तो पाकिस्तानी अवाम और तलबा को इसका बहुत फ़ायदा होगा। हाँ बिल्कुल, जिन तलबा को उर्दू अल्फाज सीखने में मुश्किल पेश आ रही है और जिन लफ्ज़ों के मानी नहीं मिलते, वो पढ़ाई के साथ साथ इस लुग़त से मदद हासिल कर सकते हैं। क्या इस लुग़त में हर लफ्ज़ का मायनी मिल सकता है? ये कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? ये 22 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इस लुग़त को तैयार करने में कौमी अदबी और तारीख़ी विरसा डिवीज़न ने भी मदद की है। ये तो एक बहुत बड़ा कारनामा है। इससे उर्दू पढ़ने वालों को बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, इसके ज़रिए उर्दू ज़बान सीखने में मदद मिलेगी और इस तरह हमारी ज़बान और सक़ाफ़त दोनों को फ़रोग़ मिलेगा। अच्छा, मुझे बताओ कि उर्दू डिजिटल डिक्शनरी में कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया गया है? इसे नस्तालीक़ फ़ॉन्ट में लिखा गया है ताकि पढ़ने वालों को लफ्ज़ बआसानी समझ आ सकें। इस तरह की काविशों को जारी रखना चाहिए। जितनी ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी में तरक्की करेंगे, उतनी ही हमारी कौम तरक्की करेगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसकी तैयारी के लिए वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 10 मिलियन रुपए खर्च किए हैं और अभी इसका सिर्फ पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। इस मंसूबे के दूसरे मरहले के लिए 208 मिलियन रुपए खर्च किए जा रहे हैं और 2018 के आखिर तक ये मुकम्मल हो जाएगा। वाकई ये उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए एक बेहतरीन कदम है।
اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ میں نے سنا ہے کہ انٹرنیٹ صرف انگریزی مضامین پڑھانے والوں کو فائدہ دیتا ہے، جبکہ اردو پڑھنے والوں کو اس میں بہت کم مواد ملتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اب تو اردو میں بھی بہت سا مواد انٹرنیٹ پر میسر ہے، نہ صرف اردو کتابیں بلکہ اردو ڈکشنریاں بھی اس پر مل جاتی ہیں۔ کیا واقعی انٹرنیٹ پر اردو کی لغت بھی موجود ہے؟ ہاں بالکل، اردو کی ڈیجیٹل لغت ڈال دی گئی ہے جس کی بدولت ہم کسی بھی لفظ کا معنی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے تلفظ کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مجھے تو ہمیشہ اردو لفظ کا معنی تلاش کرنے کے لیے بہت سی لغات سے مدد لینی پڑتی ہے۔ اب ہمیں ان لغات پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ڈیجیٹل لغت کے ذریعے منٹوں میں کسی بھی لفظ کا معنی تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر تو پاکستانی عوام اور طلباء کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ہاں بالکل، جن طلباء کو اردو الفاظ سیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور جن لفظوں کے معنی نہیں ملتے، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس لغت سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا اس لغت میں ہر لفظ کا معنی مل سکتا ہے؟ یہ کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ یہ 22 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس لغت کو تیار کرنے میں قومی ادبی و تاریخی ورثہ ڈویژن نے بھی مدد کی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس سے اردو پڑھنے والوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہاں، اس کے ذریعے اردو زبان سیکھنے میں مدد ملے گی اور اس طرح ہماری زبان و ثقافت دونوں کو فروغ ملے گا۔ اچھا، مجھے بتاؤ کہ اردو ڈیجیٹل ڈکشنری میں کون سا فونٹ استعمال کیا گیا ہے؟ اسے نستعلیق فونٹ میں لکھا گیا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو لفظ بآسانی سمجھ آ سکیں۔ اس طرح کی کاوشوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ جتنی زیادہ ہم ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے، اتنی ہی ہماری قوم ترقی کرے گی۔ بالکل درست کہا۔ اس کی تیاری کے لیے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے 10 ملین روپے خرچ کیے ہیں اور ابھی اس کا صرف پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے۔ اس منصوبے کے دوسرے مرحلے کے لیے 208 ملین روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور 2018 کے آخر تک یہ مکمل ہو جائے گا۔ واقعی یہ اردو زبان کے فروغ کے لیے ایک بہترین قدم ہے۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.